अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के हवाले से बात करें और थोड़ा सा कल की अगर पॉलिटिकल डस्ट के हवाले से भी बात करें तो यहाँ पे हमें ये दिखाई देता है कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अभी भी अनसर्टिनिटी या फिर क्लैरिटी जो है वो काफ़ी हद तक आई नहीं है और अनसर्टिनिटी स्टिल प्रिवेल है। इट मीन्स कि यहाँ पे चीज़ें जो है वो पॉलिटिकल हम कह सकते हैं कि अनसर्टिनिटी की वजह से स्टॉप होती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ साथ अगर डॉलर की बात की जाए तो अगेन एप्रिसिएशन डेली बेसिस पे देखी जा रही है, रुपी जो है वो डी वैल्यू हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यूएशन के भी काफ़ी हम कह सकते हैं कि इश्यूज मौजूद हैं। साथ साथ अगर थोड़ी सी बात की जाए स्टॉक मार्केट के हवाले से तो पॉजिटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस देखी गई है। यहाँ पर ग्रीन टेरिटरी परफॉर्मेंस मार्केट के अंदर एक अच्छी चेंज और थोड़ा सा ये भी हम कह सकते हैं कि 39,000 के लेवल पर मार्केट ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। कल भी जैसा कि हमने यही सिचुएशन देखी थी, एक रेंज बाउंड, एक फ्लैट नोट और साथ साथ इन्वेस्टर्स की लेस पार्टिसिपेशन, यानी कि मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम्स हैं वो श्रिंक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑल इट्स अबाउट कि हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल जो एक थोड़ा सा टर्मोइल है वो सेटल डाउन हो जाए और चीज़ें बेहतर हो जाए तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट भी परफॉर्म करती हुई दिखाएगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर जो अभी ओवरसोल्ड मार्केट दिखाई देती है, इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल और बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मार्केट है। थोड़े से बूस्टअप की ज़रूरत है तो मार्केट के अंदर काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि एक तेज़ी भी देखेंगे, एक पॉजिटिव सिनेरियो भी देखेंगे। साथ साथ अगर टॉपिक्स के हवाले से बात की जाए, आज के दिन जो हम सोच रहे हैं कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हर्ट होते हुए दिखाई दे रही है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में आज हम बात करेंगे, यही जेन्युइन इशूज़ हैं। साथ साथ पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री के हवाले से एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, क्योंकि सेल्फ सफिशेंसी के लिए एक रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट या फिर एक रेवोल्यूशनरी स्टेप की ज़रूरत है जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू आ सकता है। साथ साथ हमारे पास हम कह सकते हैं कि बेसिक नेसेसिटीज़ जो रिक्वायर्ड हैं वो उनको दी जाएं, उनसे ये पूछा जाए कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं, इनको सेटल करके तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। तो इंडस्ट्रीज़ के हवाले से आज हम बात करेंगे और साथ साथ एग्रीकल्चर और साथ साथ हम कह सकते हैं कि मैकेनाइज फैक्ट्रीज़ या फिर एक टेक्निकल इश्यूज़ को भी सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने की ज़रूरत है। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे, दिस इज़ द एजेंडा। और साथ साथ अगर मुल्क की इकॉनमी के बारे में बात की जाए तो वो भी हम भी जो है वो इस पर अगेन अपने टॉपिक्स के साथ डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। वी हैव एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ शब्बीर साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं शबान खालिद साहब, आप डायरेक्टर हैं इत्तेहाद स्टील इंडस्ट्रीज़ के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद होंगे ओवर स्काइप सरदार यासिर इलियास साहब, आप CEO हैं सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, तो उनको भी खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं काशिफ साहब से। ओवरऑल काशिफ साहब, चीज़ें जो है वो मैस हो गई हैं इस वजह से भी, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अगेन जो है वो आते हुए दिखाई दे रही है। साथ साथ डॉलर बेहंगम हुआ है और यहाँ पे एक कंट्रोल इसलिए भी फिगर आउट नहीं कर सकते हम, जो कि एक सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि पॉलिटिकल हमें ये नहीं पता होता कि डेली बेसिस पे क्या सरप्राइज आ रहा है। क्या समझते हैं आप कि ओवरऑल आने वाले दिनों में चीज़ें मैनेज हो सकें और इसके अलावा जो एक बिज़नेस कम्युनिटी है इसको भी रिलीफ मिल सके? देखें, सबसे जिस तरह आपने जो बुनियादी मसला पाकिस्तान का इस वक्त है वो है अनसर्टिनिटी, जो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो में पॉलिटिकल फ्रंट पे जो है, आपने बिल्कुल सही इंडिकेट किया कि यही वजह है जिसकी वजह से कारोबारी जो है वो अपनी पॉलिसी नहीं बना सक रहा। देखें, जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से आती है और चूँकि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है इस वजह से वो पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है और उसकी वजह से आगे वो जो ट्रांसलेट नहीं हो रही इंडस्ट्री के अंदर, और इंडस्ट्री के अंदर बेचैनी सी जो है इस वक्त मौजूद है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है चूँकि हम दुनिया से अलूफ़ नहीं है, दुनिया का एक हिस्सा है और दुनिया में जब आपने कारोबार करना है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों आपको करनी है। डॉलर जो है वो बड़ा बेहंगम हुआ है, जिस तरह आप देखें 235 237 तक डॉलर आज भी ट्रेड हुआ है और डेली ये रूटीन है कि 4-5 रुपये डॉलर जो वो बढ़ता जा रहा है। बल्कि अभी तो ख़बरें ये आई हैं कि जो LCs खुली हैं PSO की वो 245-246 रुपये के हिसाब से खुल रही हैं। इसका मतलब है कि वो प्रोडिक्शन है डॉलर की। और ओपन मार्केट, चूँकि आपको सारा डॉलर जब ओपन मार्केट से लेना पड़ा है और ओपन मार्केट में वो प्रॉब्लम है, तो इसलिए इसको कंट्रोल करने का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉन्फिडेंस वापस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहिए और गवर्नमेंट को ये इंडस्ट्री को बताना चाहिए कि हम कैसी पॉलिसी लेकर जाएंगे। ये वो टाइम है जिस वक्त
نہ صرف یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو کے بیٹھ کے اس چیز کا فیصلہ کریں بلکہ اسٹیک ہولڈرز ان دا فارم آف پرائیویٹ سیکٹر کے جو لوگ ہیں وہ اکٹھے بیٹھیں, گورنمنٹ کو بتائیں, گورنمنٹ سے سنیں اور پھر یہ پرابلم حل ہوں گے. آپ دیکھیں جب یہ گورنمنٹ آئی تو انہوں نے فوری طور پر امپورٹ کے اوپر بین لگا دیا. بہت اچھا کیا انہوں نے, چونکہ ہمیں ریلائنس جو ہے وہ اپنے پروڈکٹ کے اوپر ہونا چاہیے, اور ہونا ایسا چاہیے کہ سارے پروڈکٹ پاکستان کے اندر بنے اور یہ پاکستان کے پروڈکٹ ہم یہاں پر بیچیں, بجائے اس کے کہ ہم ساری چیزیں جو ہیں وہ امپورٹ کریں. لیکن اس میں بھی ہم نے ڈفرینشیٹ کیا کہ کون سی پروڈکٹ کو ہم امپورٹ کر سکتے ہیں, کون سے پروڈکٹ کو امپورٹ نہیں کر سکتے. تو اس پالیسی کے اندر بھی کنسسٹنسی ہونی بہت ضروری ہے. تو جب یہ سارا اکنامکس اسٹرکچر, اکنامک سینیریو جب پازیٹیو ٹرینڈ کی طرف جائے گا پھر ہی انڈسٹری گروتھ کر سکتی ہے. ابھی دیکھیں اگر آپ پاکستان کا جی ڈی پی کو اوور آل دیکھا جائے تو انڈسٹری تقریباً کو 28% آف دا جی ڈی پی بنتا ہے, اور اس کی کنٹریبیوشن ٹورڈز ایکس چیکر جو ہے وہ تقریباً 50% کے قریب ہے. اس لیے انڈسٹری کی گروتھ از پیوٹل فار پاکستان. کاشف صاحب یہاں میں آپ کو پاز کروں گی, ہم ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, اسٹے ٹیون. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو رزق کی کشادگی یا عمر کی درازی بھلی لگے وہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले गुफ्तगू जारी थी, शबान साहब भी मौजूद है और काशिफ साहब भी, तो शबान साहब से उनका टेक लेते चलते हैं। शबान साहब, ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है पाकिस्तान के अंदर, अगर पॉलिसी रेट के हवाले से बात करें तो 15% यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 15% के ऊपर इंडस्ट्री, न्यू इंडस्ट्री लगाना काफ़ी एक डिफ़िकल्ट टास्क है, और साथ साथ अगर ये थोड़ी सी देख लें कि पहले जब इंडस्ट्रीज़ के लिए एक अच्छा पॉलिसी रेट उस वक्त मैसर था, तो उस वक्त कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, ज़रा तमाम चीज़ों पे फोकस करें। देखिए, ये तो आपने बिल्कुल ही क्रक्स ऑफ द सिचुएशन बता दिया कि 15% अगर मार्कअप रेट होगा प्लस उसका जो स्प्रेड होगा बैंक की तरफ से, तो अगर इसका मतलब है कि आप कम से कम 3%, 30% कमा रहे होंगे तो 17-18% बैंक को देंगे, तो शायद आप खर्चे निकाल निकल के। सो आई थिंक आइडियली देखा जाए तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, बहुत रेयर कोई होगा कुछ 30-40% प्रॉफिट मार्जिन्स कमाता होगा। तो ये तो जैसे आपने कहा, और उसको इतना बड़ा बर्डन पास ऑन करना भी कोई आसान नहीं होता, 15% स्प्रेड और फिर आप जो जिस तरह कह रहे हैं। बिल्कुल। बट ये तो एक हमारा अलमिया है, जैसे अर्लियर डिस्कशन हो रही थी डॉलर की जो अनसर्टनिटी है, जैसे पाकिस्तान की मेजर इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनका दारोमदार इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स पर होता है, ठीक है, और अगर आप इतना बढ़ा देंगे तो उसकी लामोहल्ला आपको कॉस्ट बढ़ेगी, आपको फाइनल सेल प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये हमारी इन्फ्लेशन का भी एक बहुत बड़ा डिपेंडेंट फैक्टर है डॉलर की जो हमारी रेट है। जो मैं समझता हूँ, जैसे अर्लियर जब शो शुरू से होने से पहले हमारी एक डिस्कशन चल रही थी कि जी ये मसला जो है संगीन है, बट ये कोई आज का नया मसला नहीं है। हर 5 साल 6 साल 10 साल बाद हम समझते हैं कि जी ये होने लगा है, बस मुल्क इस तरफ चलने लगा है, मुल्क इस डायरेक्शन में जा रहा है। वो तो सर बचपन से हम देखते आ रहे हैं। एग्जैक्टली, ये मेरा पॉइंट भी एग्जैक्टली ये है कि अगर आप कब हम ये सोचेंगे कि ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट से मसला हल नहीं होगा। एक आपने लॉन्ग टर्म, ये इन्होंने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी किया था अपने मफाद के लिए, तो क्यों नहीं एक मुल्क के मफाद के लिए चार्ट ऑफ इकोनॉमी करते? सर, प्राइम मिनिस्टर साहब जब आपको याद होगा ऑपोजिशन में थे, तो उस वक्त उन्होंने पेशकश भी की थी कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। स्टिल बिजनेस कम्युनिटी इज डिमांडिंग कि उनको चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए और पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी चाहिए। तो देखें, जब तक आप सारे पॉलिटिकल फ्रंट्स को इकट्ठा एकजा करके एक डायरेक्शन नहीं लेंगे, ताकि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इलेक्शन में कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन सी पार्टी इन पावर है, कौन सी नहीं है, मगर आपकी एक डायरेक्शन क्यूमुलेटिव ब्लैक एंड वाइट दिखा रही हूँ, जेली में दिखा दूँ, इसके बाद ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, ये एनिक्लिन का बैग है। जलमक्सी सर 80% जो है सबमर्ज्ड हो गया, कोई इस वक्त भी 3-3.5-4 लाख क्यूसेक पानी गुजर रहा है वहाँ से सर। कच्ची का डिस्ट्रिक्ट भी, नसीराबाद और जाफराबाद का बैरून सर, रोड नेटवर्क तकरीबन सर कट ऑफ हो गया। तो ये सारी बात मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी, आज उनकी बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने ऑर्डर निकाल लिया है। मैं ये भी चाहता हूँ कि इस हाउस में थोड़ा इस बात की इंफॉर्मेशन सबके साथ शेयर हो जाए। फौरी तौर पर ज़रा में चीज़ें, क्योंकि इवैक्यूएशन भी चाहिए, लोग फंसे हुए हैं, उनके बच्चे, फैमिलीज़, फूड आइटम्स फ़ौरन, और एंटी वेनम, क्योंकि स्नेक बाइट्स के बड़े केसेस आ रहे हैं और कहीं पे लोग जा नहीं सकते, कोई रास्ता नहीं है कि कोई हॉस्पिटल, क्योंकि हमारा जो सर हॉस्पिटल और हेडक्वार्टर है ना जलमक्सी का, वो भी सबमर्ज्ड है, हॉस्पिटल, डिप्टी कमिश्नर, पूरी कॉलोनी, तो वो फंक्शन करना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। तो बस ये मैंने कहा मैं अर्ज़ कर दूं यहाँ पे इस हाउस में, आपकी बड़ी मेहरबानी सर। एंड अगेन थैंक्स टू द प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने आज ऑर्डर भी कर दिया है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह सर कुछ पता पड़ जाएगा कि क्या होता है दोपहर तक, शाम तक। थैंक यू सर। जनाब मोहम्मद असलम भूतानी साहब। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है, ये मनाजिर आप देख सकते हैं। वज़ीर आज़म भी अब से कुछ देर कबल तशरीफ़ ला चुके हैं। कौमी असम्बली का इजलास की सदारत स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ कर रहे हैं। अब से कुछ देर कबल खालिद मक्सी साहब कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे और सिंध के मसाइल की तरफ तवज्जो मरकूज़ करवा रहे थे। PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही।
आबादी की हम बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स आपके पास मौजूद नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक अच्छी कोऑपरेटिव गवर्नमेंट जो यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं मौजूद। आपको पॉलिसी की जरूरत है जो कि आज तक किसी हुकूमत ने प्रॉपर्ली नहीं लाई पाकिस्तान में। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आपके पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ गए हैं लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। साथ साथ आप अपनी टैरिफ की बात करें तो आपकी यूटिलिटीज के इशूज हैं यहाँ पे, चाहे वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो चाहे वो इंडस्ट्री हो। पिछली हुकूमत में हमने देखा कि एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक रियल एस्टेट सेक्टर में आई थी, उसकी एक पॉलिसी दी तो आपने बिलियंस का रेवेन्यू देखा वहाँ पे। अभी ऑलमोस्ट ईयर बैक हमने जब प्रॉपर्टी एक्सपो किया था इस रीजन का, 250 अरब के मनसूबे सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हो रहे थे, जिसमें ऑलमोस्ट 10 मिलियन हाई रिन्यूअल डिलीवर किए जा रहे थे। इमेजिन करें जो 50-60 एफिलिएटेड एलाइड सेक्टर्स हैं, उसमें कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी इन टर्म्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें। और मैं समझता हूँ कि जो डिलेमा है पाकिस्तान के साथ कि हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट इस वजह से हैं क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लग सकती। आप हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, आप लाइट्स इंपोर्ट करते हैं, आप व्हीकल्स इंपोर्ट करते हैं, आप मोबाइल फोन, अब जाके हम फाइनली उस तरफ आ रहे हैं, लेकिन जिस पेस पे हम काम कर रहे हैं बाकी ममालिक हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो रकबा है 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं, बांग्लादेश हमसे छोटा है, आबादी के लिहाज से भी हमसे 160 मिलियन की आबादी, हम 27 मिलियन की बात कर रहे हैं। उनकी जो GDP है तकरीबन ऑलमोस्ट पाकिस्तान से 320 बिलियन के करीब है, हमारी 260 बिलियन है। तो व्हाट आर वी डूइंग रॉन्ग? हम जो गलत कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अपनी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर रहे। इंडस्ट्री में अगर लगाएंगी तो आपकी ग्रोथ होगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट होगी, एक्सपोर्ट में आपकी ग्रोथ होगी, और जो डोमेस्टिक कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होगी। यहाँ पे ये इशूज है पाकिस्तान में। रादर देन हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, थोड़ा सा SMEs की बात कर लें अगर, तो SMEs की तरफ चले जाएं अगर, थोड़ा सा अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात है और एक SME लगता है तो तकरीबन हम कह सकते हैं 200 से 300 लोग जो है वो रोजगार पाते हैं। तो आप इसके बारे में प्लीज कुछ बोलें। इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया जा रहा है। देखें, स्टार्टअप्स एंड SMEs आर द बैकबोन फॉर एनी डेवलपिंग कंट्री। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 4.2 मिलियन के करीब SMEs ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कभी कोई पॉलिसी नहीं दी गई इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। देखिए, ये वो सेक्टर है जिसको फाइनेंसिंग कैपिटल की इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है टू ग्रो। और जो आपके बैंक हैं, जो मेन स्ट्रीम बैंक है पाकिस्तान में, वो तो जो लैंडिंग है उनका सबसे बड़ा क्लाइंट हमेशा गवर्नमेंट रही है। लेकिन लास्ट ईयर हमने देखा कि जब आपने इंसेंटिवाइज किया इंडस्ट्री को, तो हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड स्मॉल स्केल कंबाइंड जो GDP कंट्रीब्यूशन की नियरली 6% के करीब हमने देखी GDP ग्रोथ, विच इज ह्यूज डिस्पाइट कोविड-19। और इस साल गवर्नमेंट ने खुद एक्नॉलेज किया है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, कि हमारी जो ग्रोथ और श्रिंक करके शायद 3 to 4% के करीब हो। अब ये अफसोसनाक बात है कि अगर कोविड के बावजूद अगर हम 6% टच करें तो इस बार हम डिक्लाइन क्यों करेंगे? इसलिए क्योंकि आपकी जो बेसिक वसाइल है वो आप नहीं दे रहे, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की आप पूरी नहीं कर रहे। आपने साथ ही सुपर टैक्स इंपोज कर दिया इंडस्ट्री के ऊपर। राइट, मैं काशिफ साहब को भी सरदार साहब, मैं काशिफ साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगी। सरदार साहब का कहना है कि ओवरऑल उनको बेसिक नेसेसिटीज़ दी जाए, तो आप क्या समझते हैं कि बेसिक नेसेसिटीज़ में कभी गैस की लोड शेडिंग हो जाती है, कभी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा हमारे पास इशूज़ आ जाते हैं, हमें ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे जाना चाहिए या हमें पहले बेसिक नेसेसिटीज़ पे काम करना पड़ेगा? लोगों को कैसे हम अपनी सेल्फ सफिशेंसी दे सकेंगे या अपनी फूड बास्केट की बात करें तो कैसे फुलफिल कर सकेंगे? देखें, पहले हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि हमने जो रेवेन्यू कलेक्शन है जी, क्या उसका इन्हिसार सिर्फ टैक्सेस के इंक्रीज़ करने के ऊपर कर लेना है या हमने अपनी टैक्स बेस को इंक्रीज़ करना है और ऐसे मराद देने हैं इंडस्ट्री को कि इंडस्ट्री ग्रो करे और फिर वो वहाँ से रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो। यहाँ प्रॉब्लम ये है, जिस अभी बात हो रही थी टैक्स की डिस्काउंट रेट की जो कि 15% है और उसके बाद स्प्रेड डालें 17-18% बनता है। हमारे ड्यूल प्रॉब्लम है, एक तरफ हमारा इन्फ्लेशन एक इशू है जो कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। हम कहते हैं कि अगर हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि हमें जो है वो डिस्काउंट रेट को बढ़ाना पड़ेगा ताकि इन्फ्लेशन को कर्ब किया जा सके। लेकिन हम इस तरह क्यों नहीं सोचते कि अगर हम 15-17% डिस्काउंट रेट रखेंगे तो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कम्पीट नहीं कर सकते और हम आउट ऑफ कॉम्पिटिशन हो जाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आपने बात की, यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम ही नहीं होते, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनते नहीं है और हमारी पॉलिसी जो है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होती, पॉलिसी जो है वो शॉर्ट टर्म होती है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ नहीं होती, इंडस्ट्री लगती नहीं। अगर इंडस्ट्री लगती है तो उसके वो फ़ायदे नहीं उठा सकते। और उसके साथ साथ हुकूमत जो है वो, अगर हुकूमत सब्सिडी से निकल जाए,
حکومت پروٹیکشن جو دیتی ہے انڈسٹری کو اس پروٹیکشن سے نکل جائے اور انڈسٹری جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میکنزم کے تحت مارکیٹ میں کمپیٹ کرے اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے تحت جب وہ کمپٹیشن میں آئے گی تو آبویسلی وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. پھر انڈسٹری والے کو بھی R&D پہ کام کرنا پڑے گا, انڈسٹری والے کو بھی نئی ٹیکنالوجی لانی پڑے گی, دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا. ابھی ہم دنیا سے بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں. اب ہم نہ انڈسٹری والے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں R&D کے اوپر, نہ ٹیکنالوجی پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے یا سبسڈی مل جائے گی یا گورنمنٹ کی طرف سے پروٹیکشن مل جائے گی. ان دو چیزوں کو نکال کے انڈسٹری کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے, لانگ ٹرم پالیسی دی جائے تو ڈیفینیٹلی انڈسٹری جو ہے وہ گرو کرے گی. جب پاکستانی جو ہے وہ باہر جا کے کام کر سکتے ہیں, جو ہم کہتے ہیں برین ڈرین ہو رہا ہے, ہمارے بچے جو ہیں باہر جا کے کام کر سکتے ہیں تو وہ پاکستان میں بھی کام کر سکتے ہیں. لیکن وہ انوائرمنٹ دینے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ جو ہے صرف انوائرمنٹ دینے پہ کام کرے, بزنس سے باہر نکل جائے تو آٹومیٹکلی آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ گرو کرنے لگ جائے گی. آٹومیٹک انڈسٹری گرو کرے گی. میں شہبان صاحب سے پوچھتی ہوں, شہبان صاحب جب اگر بات کی جائے انڈسٹریلائزیشن کی تو جب نہیں ہوگا اور انڈسٹریلسٹ خود اس پہ فوکس نہیں کریں گے تو پھر وہ اگین کیا سبسڈی کا یا انسینٹیوز کا ویٹ کر رہے ہیں یا پھر صرف اپنے پروفٹ کا جو ہے وہ مارجن دیکھ رہے ہیں؟ ادروائز ان کو کیا ایک نیشن ایز اے نیشن اگر بات کی جائے تو ان کو کیا محب وطن نہیں ہے وہ؟ دیکھیں میں آپ نے جو بات کی میں ایگزیکٹلی اسی لائن پہ سوچ رہا تھا. ہماری ایک آٹو انڈسٹری میں حالت 40-50 سال سے انسینٹیوائزڈ ہے اور اس کو ایک کلیئر مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ جی آپ نے اس کو ڈیلیشن پلان کے مطابق لے کے چلنا ہے کہ تاکہ آپ شروع میں بے شک پارٹس باہر سے لائیں مگر ایونچولی آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے کرتے کرتے آپ نے پارٹس لوکلائز کرنے. اس کا کیا ہوا؟ ریورس انجینئرنگ بھی نہیں کی آپ نے. ریورس تو جیسے R&D. اب کہنے کا مقصد ہے کہ آیا کہ آپ نے اس انڈسٹری کو کبھی چیک کیا؟ تو یہ دیکھیں these are things that we are still net importer کہ ہمارے پاس آٹو کا ایک لگژری کارز. میں آپ کو یہ بات بتاؤں, ہمارے سے بہت لیٹر انڈیپینڈنٹ ہوا وہ ملک ویتنام آج امریکہ میں گاڑیاں ایکسپورٹ کر رہا ہے. اور کون سی گاڑیاں؟ کمبسٹن انجن والی نہیں, الیکٹریکل جو ای وی کارز وہ آج مارکیٹ انہانس کر رہا ہے US میں. سو ہم چائنا کو دیکھ لیں, چائنا ہم سے بے شمار بعد میں ڈیولپ ہوا. میں کہتا ہوں چلیں چائنا از این ایکسیپشنل کیس, وہ ایک ڈیموکریسی. لیکن ہماری قوم میں بھی سر پوٹینشیل موجود ہے اگر اس پہ تھوڑا سا کام کیا جائے تو. آپ نے ان کو ڈائریکشن تو دی جائے. دیکھیں میں آپ کو یہ کہنے لگا تھا, آٹو انڈسٹری کو آپ نے اتنا لبرل ریلیکسیشن رجیم دی ہوئی ہے کہ وہ جو چاہیں کریں. اور پھر آپ نے یہ دیکھیں, ہم ایز اے نیشن وی آلسو ہیو ٹو ناؤ تھنک کہ آپ نے اتنی لبرل انویسٹمنٹ پالیسی دی ہے کہ آپ جو لے کے آئیں اس کا پوچھا نہیں جائے گا اور جو ادھر سے لے جائیں اس کا بھی پوچھا نہیں جائے گا. اب یہ فورن انویسٹرز آتے ہیں, وہ ملک میں لگاتے کیا ہے؟ اس ملک سے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز آٹو انڈسٹری خالی کما کے لے کے جاتی ہے, ادھر سے کماتی ادھر ہے, لے جاتی ہے سارا کچھ, بیکاز آپ کی جو انویسٹمنٹ پالیسی اتنی لبرل ہے اس میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. میں آپ کو اب ناؤ فلپ سائڈ سولوشن کی طرف جائیں سر, سولوشن کی طرف نہیں, جائیں. سولوشن یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں, اگر آپ اس ملک سے پیسے کما رہے ہیں تو کچھ پیسے ادھر بھی لگائیں, مینوفیکچرنگ یہاں پہ کریں. اس کا ہاں کچھ ایسا کہ اس کا جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ ملٹی پرونگ اپروچ ہو, اس کا گراس روٹ لیول تک ہو. اب اس کی فلپ سائڈ آئے, جیسے ابھی عرض ہوا, دیکھیں IT انڈسٹری ایک اسٹیبلشڈ انڈسٹری ہے, اس سے ہمارے ہمسائے ملک میں بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز ورتھ اس کو FDI آتا ہے. آپ نے اس کو پچھلے سال 2 سال میں انکریج کیا اینڈ اس کے ریزلٹس آنا شروع ہو گئے. جو I cannot be quoted on the number but 250 سے میرے خیال سے $350 ملین پچھلے سال 1.5 سال میں انویسٹ ہوا ہے پاکستان میں, in just in the IT sector. فری لانسرز بہت ہیں ہمارے پاس, تو بہت اچھا. آپ نے IT انڈسٹری کو کیوں بیک برنر پہ رکھا ہوا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی لابی اسٹرانگ نہیں تھی. دیکھیں اس کو کیوں, ایک تو ایک راکٹ سائنس تو نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دنیا ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہے. اب تو ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جیسی ایک نئی چیزیں ہیں, اینڈ ہمارے اپنے سکولز ایسے بے شمار ہیں, جیسے نسٹ میں بے شمار کام ہو رہا ہے. بٹ آیا کہ آپ ان کو وہ دیکھیں پلیٹ فارم ہونا ایک چیز ہے, مگر آپ ان کو انکریج بھی کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو آپ بھی کریں, ان کی کریئر کاؤنسلنگ بھی کریں, ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتایا جائے کہ پریکٹیکلی اور اکیڈمکلی تھوڑا ڈفرینٹ ہے. سر آپ کو جو میرے کافی قریب ہے, میں خود پرسنلی فار دا لاسٹ 5 years وی بین ناکنگ ایٹ دا گورنمنٹ ڈورز اینڈ گورنمنٹ کوریڈورز کہ جی اس ریجن میں کوئی انڈسٹریل زون نہیں ہے. 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں, می along with اسلام آباد چیمبر آف کامرس, ہم انڈسٹریلسٹ, میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسا ڈور ہوگا جو ہم نے ناک نہ کیا ہو کہ جی اس ریجن میں ایک انڈسٹریل زون آنا چاہیے. آیا کہ یہ
کوئی مطلب بہت جینیس جی کا کام نہیں ہے کہ آپ نے سمجھنا ہے کہ اس ایریا میں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے چیزوں کو, مگر رزلٹ کچھ نہیں ہے بیکاز پرائیورٹائز نہیں کیا گیا. انڈسٹریل زونز کی بات تو یہاں ایک چھوٹی سی بات ایسی ہے کہ انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ جب آپ انڈسٹریل زون بناتے ہیں تو وہ ایک پراپرٹی ڈیلرز کا ایک ہب بن جاتا ہے. وہاں پر پرابلم یہ ہے کہ انویسٹر انویسٹ کرتا ہے, پراپرٹی خریدتا ہے, اور پھر پراپرٹی کی قیمت انہانس ہوتی ہے تو اس کے مطابق وہ بیچنا شروع کر دیتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ انڈسٹریل زون بنے اور وہاں پر کمپلشن ہونی چاہیے کہ 2 3 4 5 سال کا مدت ہو, اس 5 سال کے اندر اندر آپ نے انڈسٹری لگانی ہے. اگر نہیں لگائیں گے تو وہ پلاٹ جو ہے وہ آپ کا کانفسکیٹ ہو جانا چاہیے. دوسری بات آپ نے پوچھی کہ سلوشن کیا ہے. سلوشن یہ ہے کہ انڈسٹری یا ملک نے اگر ترقی کرنی ہے تو اس کو ترقی صرف اکنامک ترقی ہو سکتی ہے. گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے, گورنمنٹ کا کام ہونا چاہیے صرف پالیسی دے اور اس کے بعد آگے کام کرنا ہے انڈسٹریل نے, اس کے کام کرنا ہے پرائیویٹ سیکٹر نے. پرابلم وہاں آتی ہے جب گورنمنٹ جو ہے بزنس کے اندر خود انوالو ہو جاتی ہے. پرابلم وہاں آتی ہے جب گورنمنٹ ایک پالیسی دیتی ہے اور پالیسی کو سال کے بعد واپس لے لیتی ہے. مانگتے رہ گئے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ہمیں اگر تھوڑا کمپیریزن برابر ہمارے جو کنٹریز ہیں, ہمسائے ملک ہیں, ان سے کر لیا جائے تو ان کے پاس کتنے ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز, اسپیشل اکانومک زونز اور انڈسٹریل زونز کتنے زیادہ ڈیوائڈ ہیں کہ پراپرلی پتہ چلتا ہے. یہاں پر کتنے ہیں ٹوٹل سر؟ دیکھیں بالکل, آپ راولپنڈی اسلام آباد کی اگر بات کی جائے تو ہم راولپنڈی چیمبر نے RCCI انڈسٹریل اسٹیٹ بنایا جو کہ روات کے قریب ہے. لیکن وہاں جب گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں, گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ ہم یہاں کے لیے انفراسٹرکچر دیں, روڈ سٹرکچر بنا کر دیں, یہاں باقی انفراسٹرکچر پورا کر کے دیں, تو گورنمنٹ ہمیں آگے سے یہ کہتی ہے کہ یہ آپ کا کام ہے, آپ خود اس چیز کو پورا کریں. ہم جب بجلی والوں کے پاس جاتے ہیں, وابڈا کے پاس جاتے ہیں, ISCO کو کہتے ہیں کہ یہاں پر بجلی دیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے نمبر آف یونٹس ہوں گے تو ہم بجلی وہاں پرووائڈ کریں گے, پہلے آپ نمبر آف یونٹس پورے کریں. اب نمبر آف یونٹس تب پورے ہوں گے جب آپ ان کو بیسک انفراسٹرکچر دیں گے. یہاں پرابلم ہے. دیکھیں گورنمنٹ نے انویسٹ کرنا ہے انڈسٹری کے اوپر, گورنمنٹ نے انویسٹ کرنا ہے اس چیز کے اوپر کہ انڈسٹری گرو کرے اور اس انڈسٹری سے پھر آپ ریونیو جنریٹ کریں. اور ہونا یہ چاہیے کہ آپ کا جو ٹیکس نیٹ ہے اس ٹیکس نیٹ کو انکریز کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو کارپوریشنز ہیں, جو کارپوریٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, اگر خدا نخواستہ کوئی پرابلم آتا ہے تو ٹیکس کے اوپر ٹیکس, مزید ٹیکس انہی لوگوں کے اوپر ڈالا جاتا ہے جو کہ ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں. آپ اگر آپ بات کریں GDP کی تو 28% آف دا GDP جو ہے وہ انڈسٹری پہ ہے. لیکن اگر ٹیکس نیٹ کو دیکھیں تو تقریباً 50 سے 55% آف دا ٹیکس کلیکشن از فرام دا انڈسٹریل سیکٹر, یعنی اپنی حجم سے زیادہ وہ دے رہا ہے, آلریڈی دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹیکس نیٹ امپروو کرنے کی ضرورت ہے, انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. انسینٹیوائز اس طریقے سے کریں کہ لوگوں کو دیکھ کے پتہ لگے کہ یہ کارپوریٹ سیکٹر سے ہیں, انہوں نے انڈسٹری لگائی ہے, تو ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ پروموٹ کر رہی ہے. یہ گورنمنٹ کے کماؤ بچے ہیں جن کو گورنمنٹ جو ہے پروموٹ کر کے آگے لے کے جا رہی ہے. رائٹ پوائنٹ ٹیکن. کماؤ پوت بچوں کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. سردار صاحب, کاشف صاحب کا یہ کہنا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف اگر تھوڑا سا پاسٹ ایئرس کی بات کی جائے تو 2 ہی سیکٹر کو یا 3 سیکٹر کو انسینٹیوائز کرنے کی کوشش کی گئی جس میں ٹیکسٹائل اور کنسٹرکشن تھا. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آنے والے دنوں میں ہم وٹنس کرنے والے ہیں کوئی پالیسیز کے مطابق اگر بات کی جائے, کیونکہ اوور آل اگین پولیٹیکل یہاں پہ انسرٹنٹی ہے, تو پالیسیز کا بھی اس وقت جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے سوچنا بھی. پلیز اس کے اوپر جو ہے کامنٹ کریں. ڈاکٹر آپ کا جو سوال تھا with regards to the industrial setup in Pakistan, موجودہ جو ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے, we have approximately 71 industrial estates in Pakistan. یہ significant number ہے, لیکن ان انڈسٹریل اسٹیٹس میں کتنا انفراسٹرکچر موجود ہے, کتنے بینیفٹ دیا جا رہا ہے, انسینٹو دیا جا رہا ہے, بہت بڑا سوال ہے. جو آپ نے پوچھا کہ کیا ان آنے والے دنوں میں ہمیں کوئی بہتری نظر آئے گی, میں لانگ ٹرم کی بات کروں تو پاکستان از گوئنگ ٹو گرو ایز اے انڈسٹریل نیشن. ہمارا یہ بائی ڈیفالٹ ایک ہمارا ایک رائٹ بنتا ہے جیوگرافکلی جہاں پہ ہم موجود ہیں, سینٹرل ریجن ہے, ساتھ ساتھ تک جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ایکسپورٹ ہماری انہانس ہوگی. ہمیں جو ضرورت ہے وہ ضرورت ہے ٹرانسفر ٹیکنالوجی کی. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہمارے ان سیکٹرز پہ تو فوکس کیا گیا ہے, لیکن جو نگلیکٹڈ ہے اس میں ایگرو بھی ہے, اس میں آٹوموٹیو بھی ہے, اس میں موبائل مینوفیکچرنگ ہے, اس میں میڈیکل اکوپمنٹ ہے, اس میں کئی وہ سیکٹرز ہم کیپٹلائز کر سکتے ہیں. لیکن اکانومی اسکیل کی بات کریں, ہیومن ریسورس کی بات کریں, تو پاکستان اس پوری ریجن میں سب سے لوئسٹ جو ہماری جو پر کیپٹل GDP ہے وہ پاکستان کا ہوگا. آپ دیکھیں کہ ہمارا $1300-1400 کی بات کر رہے ہیں, انڈیا میں $1800-1900 ہے پر کیپٹل GDP, اور اگر بنگلہ دیش کی بات کریں وہ 2200 پہ ہے, کیونکہ وہاں مینوفیکچرنگ ہے, وہاں پہ انڈسٹری ہے, اور ہمارے کافی پاکستان کی انڈسٹری بھی وہاں شفٹ ہو سکتی ہے جس کی بنیاد تو وہ کیپٹلائز کر رہے ہیں.
تو اگر اتنی انیکسپینسو ہیومن ریسورس آپ کے پاس موجود ہے تو ہمیں اس کو انگیج کرنا چاہیے. دا گڈ تھنگ از کہ پاکستان کی جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ تقریباً 4 to 5% کے قریب ہوور کرتا رہتا ہے. دیٹ شوز یو دیٹ یس ہیومن ریسورس از بینگ انگیج, لیکن اس کو فلی کیپٹلائز کرنے کے لیے اس کو اسکل لیبر میں کنورٹ کریں تاکہ جو ہم ایکسپورٹ کریں اپنے ٹیلنٹ, جو برین ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. سردار صاحب یہ بتائیے کہ اسکلس کی بات کی آپ نے اور ٹریننگ کی بات کی ہے, ٹریننگ کی تھوڑی سی آپ سمجھتے ہیں دیر آر لیک آف ٹریننگ پروسیس, کیونکہ اگر تھوڑا سا یہ دیکھا جائے اسٹوڈنٹس کی بات کی جائے جو کہ شبان صاحب نے ذکر کیا تھا آئی ٹی کے حوالے سے, یہاں بھی ہمیں تھوڑا سا اکیڈمک اسٹوڈنٹس جب آتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو اسکلز یا ان کو ٹریننگ دینے میں ٹائم لگتا ہے, پریکٹیکل لائف میں ان کا تھوڑا سا ایک ڈفرینس دیکھا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ نے لیبر کی بات کی ہے تو یہاں سے اگر ہم تھوڑا سا ریکروٹمنٹ کی بھی بات کریں تو ہمارے لیبر جب ریکروٹ ہو کے دوسرے کنٹریز جاتے ہیں تو ان کی ویج بھی کم ہوتی ہے کیونکہ ان کے سکلز تھوڑے سے ویسے تو وہ اپ ٹو دی مارک ہوتے ہیں, بٹ اگر دیکھا جائے ان کے بیٹھنے اٹھنے کا اسٹائل یا تھوڑا ایک ٹریننگ کی جو بیسک ہوتی ہے وہاں پہ کمی دیکھی جاتی ہے. واٹس یور پوائنٹ؟ دیکھیں ہمارے پاس اسپیشلائز انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ ٹورزم کے اوپر پاکستان خود فارمر پرائم منسٹر نے اور ہر حکومت نے کہا ہے کہ 50 سے 60 ارب ڈالر سالانہ ہم جنریٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی پراپر ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنے ریسٹورینٹس ہیں, کتنے آپ کے پاس جنرل ہوٹلز ہیں پاکستان کے اندر, کتنے ویڈنگ ہالز ہیں آپ کے پاس, لیکن ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کی آپ ٹریننگ نہیں دے رہے. یہ بہت بڑا سیکٹر ہے. ساتھ ہی اگر آپ نے بات کی ود ریگارڈس ٹو اسکل, آپ دیکھیں کہ آپ کا ایک میسن ہوگا, وہی میسن آپ کا پلمبنگ کا کام کر رہا ہوگا یا پلمبر ہوگا الیکٹریکل کا کام کر رہا ہوگا. باہر ممالک میں انلیس اینڈ انٹل آپ سرٹیفائڈ نہ ہو آپ کو ایک ٹریڈ سے دوسرے ٹریڈ کی چیزوں کو ٹچ نہیں کیا جاتا, بیکاز اٹس ناٹ الاؤڈ. یہاں کی بھی اسپیشلائز اگر یہ اسپیشلائز ہیومن ریسورس اب یہاں پہ ڈیولپ کریں گے, جتنا آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اپنے ٹیلنٹ وہ نہیں ایکسپورٹ ہوگا, ان کو یہیں پہ ہائر کیا جائے گا. ابھی پاکستان میں ہمارے پاس جتنی میجر اکوپمنٹ آتی ہے, چاہے اسٹیل کے پلانٹس لگ رہے ہیں یا سیمنٹ پلانٹس لگ رہے ہیں, یا ہم اگر انٹرٹینمنٹ ایریاز بناتے ہیں, تھیم پارکس بناتے ہیں نا, ہمارے پاس وہ اسکل ہیومن ریسورس موجود نہیں ہے. وہاں کے انجینئرز آتے ہیں, وہ آ کے یہاں پہ اسمبلی کر کے دیتے ہیں یا ہمیں سیٹ اپ لگا کے دیتے ہیں کہ وہ پاکستان میں ہیومن ریسورس ٹرین نہیں ہے, حالانکہ ہماری ہیومن ریسورس ایکولی ایز بیٹر دین دوز گائز, لیکن انفارچونیٹلی ان کو اپرچونیٹی نہیں مل رہی. آپ اپنے ٹیلنٹ اپنے یوتھ کو ضائع کریں. ہمارے پاس پاکستان میں 50% آبادی میں 35 اینڈ بلو ایج ہے ہمارے پاس یوتھ کی, اس کو یوٹیلائز کریں. سر یوٹیلائز تو کریں, لیکن اگین جو ہے وہ ان کی ایک ٹریک یا ان کو ڈائریکشن دینے والے بھی تو کوئی ہونا کہ پراپرلی ان کو ڈائریکشن دی جائے. اگر ایک طرف سے الگ ڈائریکشن دوسری طرف سے الگ ڈائریکشن مل رہی ہے تو یوتھ بیچارے کیا کرے, وہ ایک معصوم ذہن کے مالک ہے. سر پرائیویٹ سیکٹر نے یہ کیا ہے کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا کی لنکیج فارم کیا پچھلے 4 سے 5 سالوں میں. انڈسٹری ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ جتنے فریش گریڈز ہیں آپ کے اچھے انسٹیٹیوٹ سے, لمز ہے, نیسٹ ہے, بہار یونیورسٹی ہے, ان کو ہم ہائر کر لیتے ہیں, ہم انٹرنشپ بیس پہ ان کو رکھتے ہیں اور مور لیس ان کو فل ٹائم امپلائمنٹ مل جاتی ہے. اگر میں اپنی سیکٹر کی بات کروں تو ہم ریئل اسٹیٹ میں اکثر آرکیٹیکٹ کو, میکینیکل انجینئرس کو, سول انجینئرس کو رائٹ اوے انڈکٹ کرتے ہیں. ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے ہمارے. اب میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتا ہوں. ریسنٹلی میرے اپنے ایک جونیئر آرکیٹیکٹ نے اوورسیز امیگریشن اپلائی کی ہوئی تھی, اور امیگریٹ کر کے وہ ابھی کینیڈا موو کر رہے ہیں. اس سے زیادہ المیہ پاکستان کے لیے نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے ہیومن ریسورس کو یوز کر رہے ہیں, کیونکہ ایک اچھا کنسسٹنٹ اور اسٹیبل انوائرمنٹ کو نہیں مل رہا ہے اس ملک کے اندر. اب دیکھیں ڈالر آپ کا 237 پر پہنچ چکا ہے. انسرٹنٹی کا جو المیہ ہے یہاں پہ, لوگ اپنا فیوچر پلان نہیں کر پا رہے ہیں. یہ اسٹیبلٹی ہمیں چاہیے, کیونکہ ہمیں نہ صرف لوکل بلکہ فارن انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. ایف ڈی آئی کے بغیر پاکستان میں وہ گروتھ نہیں آئے گی جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں ود ان نیکسٹ 5 to 10 ایئرس. رائٹ, چلیں جی. ویل سردار صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے انالیسس کا. اوور آل آج کے دن ہم نے سردار صاحب سے بھی بات کی ہے جن کا اپنا انالیسس ہے کہ یوتھ کو دینے کی ضرورت ہے. پروفیشنل یوتھ اگر بنے گی تو ہی آگے, چاہے وہ اگر ریکروٹ ہو کے دوسرے کنٹریز میں جانے چاہیے یا پھر اگر پاکستان میں بھی رہیں, تو اوور آل ان کا ایک مائنڈ پرسیپشن ہے وہ انڈسٹریلائزیشن اور خاص کر انٹرپرنورشپ کی طرف ہو, نہ کہ وہ ایک جاب سیکر بن جائے. تو یہ ایک پوائنٹ آؤٹ انہوں نے کیا ہے. اوور آل میں شبان صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گی, پھر اگین میں کاشف صاحب سے بھی پوچھوں گی. شبان صاحب, انڈسٹریلائزیشن کی اگین بات کر رہے ہیں ہم, تھوڑا سا اگر ایگریکلچر کی طرف بھی نظر ڈال لیں تو تھوڑا سا ایک ریسیشن دکھائی دیتا ہے گلوبلی. پاکستان کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں, اور اگین اگر تھوڑا سا ایگریکلچر فیلڈ کو بھی دیکھیں تو یہاں بھی انڈسٹریز کو قریب ہونا ان کے لیے تھوڑا سا پلس پوائنٹ ہے؟ دیکھیں, آپ نے ایک اور ایسا ٹاپک چھیڑ دیا جو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب بہت ہی افسوس والی بات ہے. ایٹ ون ٹائم پاکستان یوز ٹو بی اے کاٹن ایکسپورٹر, نیٹ ایکسپورٹر ہوتا تھا, اور آج ہم امپورٹر ہیں, نیٹ امپورٹر ہیں. دیکھیں ان آل دیز ایئرز آپ نے ایک طرف فوکس کیا ٹیکسٹائل, جیسے آپ نے بھی عرض کیا ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ آپ نے فوکس کیا, بٹ آیا کہ آپ نے اس کی جو ویلیو چین ہے کمپلیٹ ویلیو چین پہ فوکس رکھا نہیں رکھا.
آپ کی جو ییلڈز ہیں اس ریجن میں تو گلوبل کی بات نہیں کرتا ہوں, اس ریجن میں بھی تقریباً 1/3 کے قریب ہے. اور آپ کی جو ویسٹیج فیکٹرز ہیں پروڈیوس میں آ جائیں, ایگریکلچر جیسے اوور آل اس میں فروٹ ویجیٹیبل سارا کچھ آ جاتا ہے جی, وہ ون آف دا ہائیسٹ ہیں. آپ یو ول بی سرپرائز ٹو نو, یہ مجھے بھی ریسنٹلی پتہ چلا ہے کہ یہ جو اسلام آباد پنڈی کی فروٹ ویجیٹیبل مارکیٹ اٹس ون آف دا لارجسٹ ان ساؤتھ ایشیا, کیونکہ سارے نارتھ کا فروٹ ویجیٹیبل اور بلکہ کابل سائڈ کا بھی, افغانستان سائڈ کا بھی فروٹ ویجیٹیبل ادھر آتا ہے اور ادھر سے پھر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. آپ نے پوری ویلیو چین کو کبھی اسٹڈی کر کے اس کو, اس کی لاسز کو, اس کی ویسٹیج کو کبھی کرٹیل کرنے کی کوشش نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ, اور ایز اے نیشن بار بار یہ بات دیکھیں, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جب اسپیچز کرتے ہیں تو یہ اپنی یوتھ بلج کو ایسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں جی, مگر آیا کہ ہمارا جو ایسٹ ہے وہ یوٹیلائز ہو رہا ہے, اور سب سے جو بہترین اس کی یوٹیلائزیشن ہے وہ ایگریکلچر سائڈ ہے. سب سے زیادہ نمبر آف پیپل امپلائڈ از آلویز ایگریکلچر سائڈ. آیا کہ ہم نے اس پہ فوکس کیا. ایک آپ نے جو ٹاپک چھیڑا میرے قریب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کافی ڈیبیٹ ہونے کی ضرورت ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری کو انہوں نے ایمنسٹی دی ٹو پروموٹ کنسٹرکشن انڈسٹری. جی, دیکھیں یہ ایک بہت واضح فرق ہے, اور ہماری ڈائریکشن کو یہ اگین صرف کہتے نا پھر وہ اپنے والوں کو نوازنا, یا پھر یہ کہنا کہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ جو ہے تو اسی کو جو ہے وہ انسینٹو دے. اور آپ نے اگر اس ڈائریکشن میں جانا تھا, آپ کو پتا ہے کہ اس ملک کا مفاد انڈسٹریلائزیشن میں ہے, امپورٹ سبسٹیوشن میں ہے, یہ ساری چیزیں انڈسٹریلائزیشن سے آتی ہیں. آیا کہ آپ نے اتنا ہی پیکج کبھی سوچا کہ انڈسٹری کو دینا ہے؟ رائٹ, مطلب ابھی تو یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ ان پلیٹ فارمز دے دیں, اور آپ نے اتنا بڑا انسینٹیو دیا, مگر دیکھیں جو ایک انڈسٹری لگتی ہے اس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ 20-25 سال آگے تک کے آتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا اکنامک سیگمنٹ ہے جس کے اتنے فار ریچنگ اور فیوچر تک آنے والے اس کے افیکٹس آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے بار میں سمجھتا ہوں کہ اب آفٹر آل دس ایز اے نیشن ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے تھوڑے سے ڈفرینسز سائڈ پہ رکھ کے وی نیڈ ٹو ہیو اے نیشنل چارٹ آف اکانومی, اینڈ انلیس وی ریئلائز کہ جی انڈسٹریلائزیشن از دی اونلی وے ٹو فارورڈ, امپورٹ سبسٹیوشن اس میں شامل ہے. دیکھیں آپ چھوٹا سا آپ نے ایک انسینٹیو دیا موبائل مینوفیکچرنگ کا, آج ملینز اینڈ ملینز آف موبائل سیٹس آر بینگ مینوفیکچرڈ ان پاکستان. Not just that, they're being exported. بڑی اچھی ہے سر, جو امپورٹ ہو رہے ہیں ان Not just that, they're being exported from Pakistan. تو دیکھیں یہ چیزیں آپ as a nation, as policy makers, I cannot stress enough, it's high time that we now make a decision کہ آپ نے اس ملک کو ٹریڈنگ نیشن رکھنا ہے. میں سب اپنے ساتھیوں کو ایک بہت مثال دیتا ہوں. ایک ٹریڈر جو ہے نا, اگر وہ 3 مہینے میں ٹرانزیکشن کمپلیٹ کرتا ہے, اور وہ جو انڈسٹریلسٹ ہے جی, وہ کبھی بھی جب تک پلانٹ نہیں لگائے گا اس کا جو کوانٹم آف لائف ہے وہ بہت زیادہ ہے. مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ادھر پالیسیز انفارچونیٹلی ایسی بن جاتی ہیں جہاں پہ ٹریڈر میں جو ٹریڈ والا ہے وہ جلدی انسینٹیو پاس آن کر سکتا ہے پالیسی ان دا رانگ ڈائریکشن. بٹ اینی ویز دیٹس اے ڈبیٹ جہاں پہ ایک اور ڈائریکشن پہ چلی جائے گی. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈسٹریلائزیشن کے علاوہ پاکستان میں کوئی اور حل نہیں ہے, اور جس طرح آپ نے کہا اسی میں آپ کی ایگریکلچرل سیکٹر کو بھی امپروو کرنے میں ایک بہت میجر سٹیپ لینا کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی, شبان صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا. میں کاشف صاحب سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گی. کاشف صاحب, اوور آل دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر تھوڑا سا ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف نہیں بلکہ مینوفیکچرنگ کی بات کریں, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نیٹ امپورٹر ہیں اور ہم ٹریڈر بننا زیادہ پسند کر رہے ہیں, یہاں پہ تھوڑا سا کرنسی کی ویلیویشن بھی ایک میٹر کرتی ہے. اگین ہمارے پاس را مٹیریل بھی موجود نہیں ہوتا, اس را مٹیریل کو تو امپورٹ کرنا ہی پڑے گا, وہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ چیز جو ہمارے یہاں موجود ہی نہیں ہے, سپوز اگر ہم انٹرنیشنل آئل کی بات کریں, اس کے پرائسز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں اور وہ ہمیں امپورٹ کرنے ہی کرنے. اسی طریقے سے ایڈیبل آئل ہے, اس کے کچھ چیزوں کے اوپر تو کام کیا جا سکتا ہے نا. جی بالکل کیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ ایسی نیسیسٹی کی آئٹمز ہیں پاکستان کی جو کہ جس کے بغیر ہمیں چارہ ہی نہیں ہے. آئل کی جس طرح آپ نے بات کی, اور ہمارا اگر آپ امپورٹ بل دیکھیں تو آلموسٹ 60-70% آف دا امپورٹ بل کنسسٹ آف آئل, جو کہ ہماری ضرورت ہے.
لیکن اس کے علاوہ جس جو کہ اب ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکا ہاں ہے. انڈسٹری کی آپ نے بات کی, دیکھیں جیسا میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ جی ڈی پی جو ہے وہ 3 سیکٹرز پہ مشتمل ہوتا ہے, مینوفیکچرنگ, اس کے بعد آپ کی ایگریکلچر اور سروسز. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے تقریباً 18 سے 19% ہمارا جی ڈی پی کا ایگریکلچر سیکٹر ہے. اب اس ایگریکلچر سیکٹر کو کس طریقے سے ہم امپروو کر سکتے ہیں, کون سی ایسی ٹیکنالوجی لا سکتے ہیں اس کے اندر کہ ہماری فصلیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلی جا سکے, اور ہم ایک زمین سے کتنی ملٹیپل فصلیں, کی بات کر رہے ہیں آپ, اور کتنی ملٹیپل فصلیں لے سکتے ہیں, اور وہی آپ کا ان پٹ بن جائے گا آپ کی انڈسٹری کے لیے. شبان نے بالکل صحیح بات کی کہ اگر آپ نے انڈسٹری کو پروموٹ نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی ہم ٹریڈنگ کی طرف جائیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ٹریڈرز کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں. ٹریڈرز بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہے جتنی انڈسٹری امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں انڈسٹری مانگتی کیا آپ سے, انڈسٹری آپ سے پیسے نہیں مانگتی, انڈسٹری آپ سے صرف اور صرف پالیسی مانگتی ہے, انڈسٹری آپ سے صرف کنسسٹنسی مانگتی ہے. انڈسٹری یہ مانگتی ہے کہ اگر آپ نے آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے تو اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے حساب سے کریں. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کا ہمسائے ملک کے اندر 6 سے 7% ڈسکاؤنٹ ریٹ ہو, آپ کے پاس 15% اور آپ کے دنیا میں جا کے ہم ان کے ساتھ کمپیٹ کریں. آپ تو گھر سے ہی 8-10% مائنس سے جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ چیزوں کو دیکھنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. آپ ایسے انسینٹیوز دیں گے تو انڈسٹری جو ہے وہ ٹیکنالوجی پہ بھی انویسٹ کرے گی, انڈسٹری جو ہے وہ R&D پہ بھی خرچ کرے گی, اور پھر وہ امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی, اور وہ جو امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی, وہ جو پیسہ ریونیو اکٹھا ہوگا وہ دوبارہ اکانومی کے اندر آئے گا, اور جب اکانومی کے اندر وہ پیسہ آئے گا تو ملٹی پلائر افیکٹ سے وہ 1 روپیہ جو ہے کئی گنا ملٹی پلائی ہو کے اکانومی کے اندر ٹریول کرے گا. ڈیمانڈ تو فلفل کر سکیں ہر چیز کرے گا. میں جو ارلیئر پوائنٹ شاید میں اس وقت صحیح طرح ایکسپلین نہیں کر سکا. دیکھیں ایک ٹریڈر ورسز مینوفیکچر میں ڈفرینس کیا ہے, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ ٹریڈنگ کی طرف زیادہ چلی گئی ہے. ایک ٹریڈر نے آج چیز منگوائی, مہینے میں اس کے پاس پہنچ گئی, 2 مہینے میں اس نے بیچ دی, 3 مہینے کا سائیکل لے لیں. اس نے 3 مہینے میں پروفٹس لیے, جیب میں ڈالے, اور پھر اس کی مرضی ہے وہ دوبارہ منگوائے گا نہیں منگوائے گا, یا وہ اس کو کس طرح یوٹیلائز کرتا ہے. ایک مینوفیکچرنگ سیٹ اپ نے پہلے 1-2 سال لگا کے پہلے اس کا مینوفیکچرنگ یونٹ لگانا ہے, پیسے لگانے ہیں, پھر امپلائمنٹ جنریٹ کرنی ہے, پھر اس کے ریزلٹس آئیں گے کچھ سالوں میں, کیونکہ پہلے تو وہ کاسٹ ریکور کرے گا اپنے پلانٹ کی, پھر پروفٹس شروع ہوں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ 3 مہینے کے سائیکل کو کمپیئر کرتے ہیں ایک مینوفیکچرنگ سائیکل سے, جو کم از کم منیمم بھی 3-4-5 سال کا لگا لیں, جو وہ بینیفٹس پاس آن کر سکتا ہے ٹریڈر 3 مہینے کی کمائی میں, وہ تو شروع بھی نہیں ہوتے اس کے مینوفیکچرنگ والے کے 5 سال تک. تو کہنے کا مقصد ہے ہماری جو پالیسیز ہے نا وہ ایسے ڈیوائز ہو جاتی ہیں کہ وہ جو 3 مہینے والا سائیکل ہے, ٹریڈنگ کے اوپر obviously اس کی امپورٹ کے اوپر بین ہونا چاہیے, نہیں, پھر اس کے یہاں علاوہ- پہ ہونا چاہیے نا سر, یہ بھی تو ہے نا میری بات. پوری نہیں, اس کا آرگنائز سیکٹر ہے جو جس کی شبان بات کر رہے ہیں. یہ جو 3 مہینے کے سائیکل میں جی جو بینیفٹس پاس آن کر سکتا ہے, ہماری پالیسیز ان 3 مہینے والوں کو زیادہ فیور دیتی ہیں بجائے اس کے کہ 5 سال 6 سال میں ریٹرنز آئیں. سر آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بینیفٹ ہونا چاہیے جو انڈسٹریلائزیشن کر رہے ہیں, اور ان جو 5 سال بہت میں صاف جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اس میں بہت صاف واضح ہے کہ ہماری جو پالیسیز بنی ہیں وہ ہمیشہ ان کے لیے سر انسینٹیو کیا ہونا چاہیے. لاسٹ نوٹ ہے سر, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. کوئک ٹرن اراؤنڈ مانیٹری بینیفٹس کو پروموٹ کیا گیا, اور جو لانگ ٹرم بینیفٹس ٹو دا نیشن ان کو بیک برنر پہ رکھا گیا ہے. اور یہ جو میں نے اگزامپل آپ کو کوٹ سمجھانے